السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، اور خاص طور سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اس امت پر پچھلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے. اور اس کی مہربانی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور خاص طور سے آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ایسے موقع لے کر آتے ہیں جس موقع پر محنت تو کم کرنی ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آدمی عمل تھوڑا کرتا ہے، محنت کم کرتا ہے، لیکن اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کی امت کی خصوصیات میں سے ہے. پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. جتنا عمل کرو اتنا ثواب. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، ساری اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کی آیتیں، احادیث، اللہ کے نبی کے مبارک ارشادات بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں، 1000 سال، اس سے زیادہ، 500 سال. 500 سال بنی اسرائیل کے عابدوں نے ایسی عبادت کی ہے اللہ کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ عبادت 500 سال کی کرنے کے بعد سجدے ہی میں انتقال ہوا. حدیث میں ایک عابد کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے بالکل دنیا کو چھوڑ کر پہاڑ کے غار میں اللہ کی 500 سال تک عبادت کی، اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پچھلے زمانے کے نبیوں کی امتوں کا یہ حال پتہ چلا کہ قیامت میں وہ کوئی 1000 سال کی عبادت، کوئی 500 سال کی عبادت لے کر آئے گا، تو میری امت کی تو عام طور سے عمریں 100 کے اندر اندر ہی ہیں، تو میری امت تو عبادت، اجر و ثواب، یہ تو اس معاملے میں بہت پیچھے رہ جائے گی. کہاں 1000 سال کی عبادت، کہاں 60-70 سال کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس فکر اور اس غم کو دور کرنے کے لیے پورے سال میں کچھ ایسے مواقع، دن ہیں، راتیں ہیں، ایسی بنائی ہیں کہ ان میں عمل کم ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. ویسے بھی عموماً اس امت کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر ایک نیکی کرو گے تو ایک کے بدلے میں کم سے کم تمہیں 10 گنا اجر ملے گا. یہ صرف نیکی کے بارے میں ہے، گناہ کے بارے میں نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. نیکی ایک کرو گے تو کم سے کم 10 گنا اجر ملے گا،
اور برائی اگر ایک کرو گے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی ملے گا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ بس اس کے برابر ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا لکھتا ہے، اور جو گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ پہلے تو توبہ کا انتظار کرتا ہے، بندہ معافی مانگ لے اس کا انتظار کرتا ہے. جب بندہ معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اور اس پر بھی اللہ کا یہ کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اگر بندہ توبہ کر کے کبھی بھی اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اعمال نامے میں سے اس طرح اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حتیٰ کہ جن فرشتوں نے گناہ لکھا تھا وہ فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، اور قیامت میں اس گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہتا. یہ فضل ہے اللہ. تو کم سے کم درجے میں 10 گنا، اور اس سے آگے بڑھ کر پورے سال میں موقع پر اللہ شب برات لے کر آتے ہیں، شب قدر لے کر آتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال بندوں پر آتا ہے. انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور اس کی مہربانی اور لطف و کرم میں سے ایک بڑا لطف و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی سال کے اخیر مہینے کے جو 9-10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے. اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے. ذی الحجہ کے دن اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ بڑی قیمتی ہیں، اور اللہ نے اس امت کے لیے بڑی نعمت بنا کر اتاری ہے اور اس امت کو دی. اللہ نے ان 10 راتوں کی تو قسم کھائی ہے قرآن کریم میں، والفجر ولیال عشر. جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں. اور اس کی عبادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ. اللہ کو دوسرے ایام کے مقابلے میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں جتنا بندے کا ان ایام میں اور ان دنوں میں عبادت میں مشغول رہنا پسند ہے، اتنا کسی دوسرے ایام میں نہیں ہے. یہاں تک کہ یوں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں کسی دن روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور کسی ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. یعنی ایک رات شب قدر کے برابر ہے، اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. دنیا میں نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نعمتیں 2 قسم کی ہیں. ایک نعمتیں ہیں معمولی درجے کی، جن کی اللہ کے نزدیک زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک نعمت ہے اعلیٰ درجے کی. دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. کئی دفعہ حدیث بیان کی میں نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء.
اللہ کے نزدیک ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال و دولت ہیرے جواہرات جو بھی ہے، اگر سب کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ تو دنیا کی قیمت تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے کی بات بتاؤں آپ کو، حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے باہر ایک ایسے مقام پر رک گئے جہاں پر مدینے کا کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، پھولا ہوا، پھٹا ہوا، بدبو آ رہی، کان کٹا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے، بتاؤ تم میں سے کون آدمی اس بکری کے بچے کو خریدنے کو تیار ہے؟ صحابہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، اللہ کے نبی بدبو آ رہی ہے، آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ بکری کا بچہ یہ زندہ ہوتا تو بھی جلدی سے کوئی اس کو نہیں خریدتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کم ہے، نہ قربانی ہو سکتی نہ عقیقہ ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کان کٹا ہوا ہے، اس میں عیب موجود ہے، اور عیب دار جانور کی نہ قربانی ہو سکتی ہے نہ عقیقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو زندہ ہوتا تو بھی آسانی سے کوئی نہیں خریدتا، اب یہ تو مر گیا، پھول گیا، پھٹ گیا، اور اس کا بے حیثیت ہونا ہی اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے مالک نے اس کو یہاں لا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سب باتیں ہونے کے بعد فرمایا، جتنا بے حیثیت تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ اور یہ کوڑا ہے، اللہ کے نزدیک ساری دنیا اس سے زیادہ بے حیثیت ہے۔ بے حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی یہ کوڑا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کہ جو آدمی دنیا کی محبت دل میں لے کر زیادہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتا ہے کہ میں یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے اور یہ بھی لے لوں اور یہ بھی لے لوں اور یہ بھی ایسا ہو اور یہ بھی ایسا ہو، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، کمی آ جائے دنیا میں تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس آدمی کی طرح ہیں جو محلے کا کوڑا جمع کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس کام پر ہیں کہ وہ اس گلی میں گئے، انہوں نے یہاں کی نالی صاف کری، یہاں سے کوڑا اٹھایا گاڑی میں ڈالا، اس سے آگے بڑھے دیکھا کہ وہاں کوڑا ہے، وہاں سے اٹھایا وہ گاڑی میں ڈالا۔ محلے کی اور گلیوں کی جتنی گندگی ہے وہ اٹھا کر جمع کر کے گاڑی میں بھر کے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی محبت دل میں رکھ کر دنیا جمع کرنے والوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کوڑے سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا اپنے نافرمانوں کو زیادہ دی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے زیادہ خوشحال وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو قرآن کریم میں اللہ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، اگر ایمان والوں کے ایمان کی کمزوری اور ان کے ایمان سے ڈگمگا جانے کا مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تو یوں فرمایا کہ ان کے غیر ایمان والوں کو میں دنیا اتنی دیتا کہ ان کے جو لوہے اور لکڑی کے کھڑکی دروازے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہو جاتے، کیونکہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی اللہ کے نزدیک۔ تو ایک تو یہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو دنیا ایسی بکھیر دی، جو چاہے لے جو چاہے نہیں لے۔ اللہ کی نعمت ہے ضرور، کھانے کا ایک ایک دانہ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک روپیہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں۔ ہاں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے،
کسی کو کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے, کسی کو کسی اچھے اور خیر کے کام کی توفیق مل جائے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تہجد کی توفیق مل گئی, قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی, درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق مل گئی, کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق مل گئی, کثرت سے نفلیں پڑھنے کی توفیق مل گئی, کثرت سے اللہ کے گھر میں رہنے کی توفیق مل گئی, کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی دنیا کم ہو جائے تو یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی. کیا ہوا کہ آج مسجد میں نہیں گئے؟ ارے بھائی کیوں نہیں گئے؟ کہ آنکھ دیر سے کھل گئی. کہ آنکھ دیر سے نہیں کھلی, بلکہ کوئی غلطی کوئی چوک ایسی ہو گئی جس کا تمہیں خبر بھی نہیں ہے, کہ آج اللہ نے فجر کی نماز میں تمہیں اپنی سیڑھی نہیں چڑھنے دیا, اپنے گھر پہ آنے کی توفیق نہیں دی تمہیں. آدمی ہلکے سے کہہ دیتا ہے آج آنکھ دیر سے کھلی اس لیے نہیں آیا. ارے بھائی آج قرآن شریف نہیں پڑھا کہ آج موقع نہیں ملا. کہ موقع نہیں, کوئی غلطی ایسی ہو گئی, کوئی گناہ ایسا ہو گیا جس کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج اللہ نے اپنے کلام کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں دی تمہیں. خبردار میرے کلام کا ہاتھ لگایا تو, خبردار میرے گھر کی سیڑھی چڑھی ہے تو. کسی عمل سے محروم ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے, اور کسی عمل کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. یہ اس کی رضا اور اس کی خوشی کی علامت ہے. دنیا تو آتی جاتی رہتی ہے, اس کے آنے سے نہ خوشی ہونی چاہیے اور اس کے جانے سے نہ غم ہونا چاہیے. اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اللہ جتنی مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی, جو مقدر میں نہیں ہے باوجود کوشش کے آدمی کو مل نہیں سکتی. جو مقدر کی وہ کہیں جا نہیں سکتی. تو اصل نعمت یہ ہے کہ اللہ تھوڑے عمل پر بندے کو زیادہ نواز رہے ہیں. کہ کیا نواز رہے ہیں؟ کہ ایک روزہ آدمی رکھ رہا ہے اور نفلی رکھ رہا ہے, نفلی روزہ رکھ رہا ہے. یعنی ذی الحجہ کے جو میں نے عرض کیا کہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, یہ نفلی روزہ ہے. دل چاہو تو رکھو, دل چاہو تو مت رکھو. نہ کوئی یہ روزہ فرض ہے نہ کوئی واجب ہے, لیکن اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا تو عام دنوں میں رکھا تو ایک روزے کا ثواب زیادہ 10 گنا ملے گا. لیکن اگر ذی الحجہ کے مہینے کے اندر شروع کے 10 دنوں میں کوئی روزہ رکھا تو ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ملے گا. یہ ہے وہ اللہ کا انعام اور اس کی مہربانی کہ لو صاحب عمل تو ایک دن میں کیا اور ثواب ایک سال کا لے گیا. عبادت ایک رات میں کری لیکن 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب لے گیا, کیونکہ لیلۃ القدر اور شب قدر کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے, جو تقریباً 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا عرصہ بنتا ہے. یہ اللہ کا انعام, اللہ کا فضل ہے. تو چونکہ اس ہفتے میں آنے والے جمعے سے پہلے اللہ نے چاہا تو چاند دکھ جائے گا. اتوار کو 29 تاریخ ہے, اللہ نے چاہا تو اس دن, نہیں تو اگلے دن دکھ جائے گا. بہرحال یہ آدمی غنیمت سمجھے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے, جتنی عبادت میں کر سکتا ہوں. اللہ کو ان دنوں کی عبادت بہت پسند ہے. روزہ رکھے تو روزہ بھی پسند, نماز پڑھے تو نماز بھی پسند, نفلیں پڑھے تو نفلیں بھی پسند, رات کو اللہ سے دعا مانگے تو دعا بھی پسند. اس لیے جتنا موقع ہو اتنا آدمی کو کرنا چاہیے. نہ معلوم زندگی کتنے دن کی ہے, آئندہ سال آدمی کو یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا. پھر یوں فرمایا کہ جو 9 تاریخ کا روزہ ہوتا ہے, بقرعید سے ایک دن پہلے کا, جس کو عام طور سے عرفے کا روزہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ جو آدمی 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا, اللہ ایک سال پچھلے اور آنے والے ایک سال جو ابھی آیا ہی نہیں ہے,
اگر آدمی کوئی گناہ کرے بھی تو اللہ اس 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی ابھی آدمی نے غلطی کی نہیں ہے اور کوئی گناہ ہوا بھی نہیں ہے، آنے والا سال ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس 9 تاریخ کی روزے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے آنے والے سال کے گناہوں کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی گناہ معاف۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس ذی الحجہ سے مہینے سے متعلق ہیں، جس طرح اعمال ہیں اس طرح کچھ احکامات بھی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے کہ جو قربانی کرنے والے احباب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن پر قربانی واجب ہے، ایسے لوگوں کے لیے مستحب اور ایسے لوگوں کے لیے ثواب کی چیز یہ قرار دی گئی ہے کہ جب وہ بقرعید کا چاند دیکھ لیں اور بقرعید کا چاند دکھ جائے تو بقرعید کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ کہنے کو تو ایک معمولی عمل ہے، اپنے بال نہ کاٹیں۔ جس کو بھی اپنی خط وغیرہ بنانے سے فارغ ہونا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ ایسے حضرات جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور قربانی ان پر واجب ہے۔ اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے اور قربانی کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ پہلی چیز، عام لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے نہیں، وہ اپنے بال ناخن وغیرہ خوب کاٹیں، کوئی رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے بھی یہ عمل بال اور ناخن نہ کاٹنا فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور اچھی چیز ہے۔ کوئی کاٹ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ کاٹے تو اس کے اندر ایک خاص راز چھپا ہوا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اللہ کے بندے دنیا کے چاروں کونوں سے اللہ کے گھر حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی بیت اللہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مقناطیس و چمبک لگا ہوا ہے اور فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ شاید کوئی گھنٹہ ایسا ہوگا، کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ جس وقت وہاں کوئی فلائٹ ایسی نہ اتر رہی ہو جس میں اللہ کے بندے حج کے لیے نہ آ رہے ہوں وہاں پر اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آ رہے ہوں۔ تو یہ 10 دنوں میں سے کچھ دن ایسے ہیں، 9 تاریخ سے بلکہ 8 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو لوگ منی جاتے ہیں اور اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں اور 10 تاریخ کو آ کر پھر اپنی کنکریاں اور قربانی کے جو احکام ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ ان ایام میں چونکہ حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے اور حج کرنے والوں کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جو بھی وہاں جائے گا یا حج کا ارادہ کرے گا اس آدمی کو احرام باندھنا یعنی اللہ کے گھر کا یونیفارم پہن کر وہاں جانا ہوگا، اس کے بغیر وہاں داخلے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے عمرہ کرنے والے بھی اور حج کرنے والے بھی جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ سب احرام پہن کر جاتے ہیں۔ احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس میں سلا ہوا کپڑا نہ پہننا بھی ایک پابندی ہے، خوشبو نہ لگانا بھی ایک پابندی ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، تو یہ پابندی ان کے لیے ہیں۔ اور پھر اپنے حج سے فارغ ہو کر وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہاں رہنے والے اگر کسی وجہ سے اللہ کے گھر نہیں جا سکے اور وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی یہ حکم دے دیا کہ اگر تم بھی ذرا سی ان کی مشابہت اختیار کر لو، وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، تم بھی ذرا بال اور ناخن نہ کاٹو، اور جس طرح وہ اپنی قربانی کے بعد اپنے بال کٹائیں گے تم بھی اپنی قربانی کے بعد اپنے بال کٹاؤ، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہاں پر جانے والوں پر جو اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش برسے گی، اللہ اس کا کچھ حصہ تمہیں یہاں بھی عطا فرما دے۔ صرف ذرا سی ان کی مشابہت اختیار کرو۔
کچھ ذرا سی ان کی شکل و صورت بنا لو ان جیسی. وہ تو 8 چیزوں کی پابندی کریں گے اپنے احرام میں، لیکن تم ان میں سے اگر ایک کی پابندی بھی کر لو تو اللہ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے. ایسا نہیں کہ وہ وہاں گئے تو صرف انہی کو نوازے، تم کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو تمہیں محروم کر دے. تم ذرا سی یہاں رہتے ہوئے ان کے مشابہات اختیار کر لو، اللہ تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی نواز دے. یہ راز اس میں چھپا ہوا ہے. ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ یہاں والوں کے لیے کیا ہو، تو احرام کی پابندی ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں. اس لیے یہ ذی الحجہ کا سب سے پہلا عمل ہے جو مستحب کے درجے کے اندر ہے، لیکن اپنے اندر بڑی خوبی اور اپنے اندر بڑا انعام لیے ہوئے ہے. جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ چاہے پہلے دن قربانی کریں، دوسرے دن کریں، چاہے تیسری دن کریں، جو بھی جانور نامزد ان کی قربانی کا ہے، جب تک وہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ان کے لیے